اللہ نے ہر امت اور ہر جماعت میں رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جس دستور اور جس پیغام کے ساتھ بھیجا وہ پیغام اسلام ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کے زیادہ قریب میں ہوں، عیسیٰ بن مریم کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ صحابہ نے کہا وکیف ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوة من علات، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ایک باپ کے بچوں کی طرح ہیں۔ امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ ودینہم واحد، تمام انبیاء کا دین، تمام پیغمبروں کا مذہب ایک ہے، اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی دوسرا پیغمبر نہیں بھیجا گیا ہے۔ وہ دین جسے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول لے کر آئے تھے وہ دین کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مسلم کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی واضح طور پر قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور راستہ چلنا چاہے وہ سن لے کہ یہ بات ہرگز اس سے قابل قبول نہیں ہوگی، اور ایسا کرنے والا آخرت میں زبردست نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارا دین اسلام رہے، اس بات سے میں راضی ہوں، اس بات سے میں خوش ہوں۔ تو جو دین اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے چنا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کا مطلب ہے الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو ماننا، اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کو تسلیم کرنا۔ کن چیزوں میں؟ اس کا ذکر آپ آگے سنیں گے۔ والانقیاد له بالطاعہ، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرنا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کا ارادہ کرنا، عزم کرنا، اطاعت کا اظہار کرنا۔ والبراءۃ من الشرک واہلہ، مشرکین اور شرک سے براءت کا اظہار کرنا۔ تو اسلام چار چیزوں کا نام ہے: اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ماننا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا ارادہ کرنا اور اس پر عمل کرنا، شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا، مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ ان چار چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اور اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں، اسلام پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اس طریقے سے ایک انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ دین اسلام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اس دین کے تئیں
خوف محسوس کرے کہ کہیں یہ عظیم نعمت انسان سے چھن نہ جائے. اور بالخصوص اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے ایسے آنے والے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے ایسے آنے والے ہیں جس طریقے سے کالی رات کے ٹکڑے رات کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں. آدمی صبح کے وقت مومن رہے گا، شام آتے آتے وہ کافر ہو جائے گا. شام میں مومن رہے گا، صبح آتے آتے اس پر کفر آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حقیر دنیا کی معمولی چیز کے بدلے میں کوئی شخص اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. میرے محترم بھائیو، جب اس قسم کے فتنے دنیا میں نمودار ہونے والے ہیں اور ہماری سب سے قیمتی چیز دین اسلام ہے، تو ایک مومن کو اپنے ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑی فکر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے خلیل امام الحنفاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان پر خوف محسوس کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا. فَإِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کیونکہ اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر رکھا ہے. میرے محترم بھائیو، جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اپنے ایمان کے چھن جانے سے ڈرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہونے کا خوف محسوس کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کو سمجھیں اور ان چیزوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں جو چیزیں آدمی کے اسلام کو ختم کر دیتی ہیں. میرے محترم بھائیو، اسلام